شرائع سنت پیرانی طریقت حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المکین المبین المعین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ پورے قد سے جو کھڑا ہوں یہ کرم ہے تیرا، پورے قد سے جو کھڑا ہوں یہ کرم ہے تیرا، مجھ کو جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا۔ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں ماننے والا تیرا۔ فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے فریرا تیرا۔ اور جس تاریخ میں آپ نے آج کا یہ شہنشاہ بغداد کانفرنس کا انعقاد کیا ہے، اس بڑی روشن ضمیر کی بارگاہ میں یہ شعر ہے، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا۔ اور کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ تیغ علی کے فیض کا در ہے کھلا ہوا، تیغ علی کے فیض کا در ہے کھلا ہوا، ہے قادری فقیروں کا جھنڈا گڑا ہوا، ہے قادری فقیروں کا جھنڈا گڑا ہوا۔ معزز سامعین، آئیے کو سننے اور سنانے سے قبل ہم سب مل کر آقائے کونین سید عالم حضور اقدس جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ عقیدت میں جھوم جھوم کر درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ایک گزارش ہے کہ آپ لوگ جو دور بیٹھے ہیں قریب آ کر سمر کر بیٹھ جائیں، آ جائیے آپ سامنے یا قریب آ کر بیٹھے ہیں، جو ادھر ادھر بیٹھے ہیں چند لوگ ہی صحیح، کیونکہ یہ دعا کا وقت ہے اور تھوڑی دیر کے بعد آپ کے سامنے حضور پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ الحاج مفتی محمد قصیر الحق صاحب قادری تیغی صاحب سجادہ چاندپور خدا شریف تشریف فرما ہے۔ یقیناً ابھی حالات کے تحت جو حضرت کا خطاب ہو رہا ہے واقعی وہ اس وقت ہونا چاہیے تھا جس وقت مکمل طور پہ یہاں لوگ تھے، لیکن خیر جتنے لوگ ہیں اگر اتنے لوگ ہی یہاں سے پیغام محبت لے کر جائیں، پیغام امن لے کر جائیں تو آج کا یہ شہنشاہ بغداد کانفرنس کامیابی کی منزل تک پہنچتا ہوا نظر آئے گا۔ بڑی پاکیزہ آپ کی سماعت ہے، شرع شام سے لے کے اب تک ایک سے بڑھ کر ایک خطیب، شاعر، نقیب، سبوں سے آپ نے سماعت کیا ہے، یہ آپ کی کڑی ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کیجئے اللہ تبارک و تعالی ہماری اور آپ کی حاضری کو قبول فرمائے۔ یہ دل، یہ جگر، یہ آنکھیں، یہ سر ہے، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم۔ حضرات گرامی، قرآن مقدس کی آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔
اے ایمان والوں اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یقیناً یہ سچوں کی وہ کون سی جماعت ہے؟ تو ہم نے قرآن مقدس کو پڑھا تو اللہ نے اسی قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ وہ سچوں کی جماعت نبیین کی جماعت ہے، وہ سچوں کی جماعت صدیقین کی جماعت ہے، وہ سچوں کی جماعت شہداء کی جماعت ہے، وہ سچوں کی جماعت صالحین یعنی بزرگان دین اولیاء کاملین کی جماعت ہے۔ اور ان بزرگوں کی زندگی کبھی ان کا دن رکوع کی حالت میں گزرتا ہے، کبھی ان کی رات سجدے کی حالت میں گزرا کرتی ہے۔ یقیناً میرے بزرگ اور دوستوں آپ اس علاقے کا مشاہدہ کریں، کیا حالت تھی؟ ابھی حضرت علامہ قاسم الحق صاحب نے وہ شعر لکھ کر دیا، واقعی سچائی تھی جب حضرت سرکار سرکاہی کی ذات گرامی ہمارے علاقے میں نہ تھی تو چاروں طرف گمراہی کے بادل چھائے تھے، لوگ گناہوں کے دلدل میں پھنسے ہوئے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوریانا کی سرزمین پر دیدے علی کو پیدا کیا اور اس سرکار سرکاہی نے پورے علاقے کو نہیں، پورے بہار کو نہیں بلکہ پورا ملک فیضان سرکار سرکاہی سے مالا مال ہو۔ اور یہ علاقہ ایک طرف آپ جانتے ہیں سرکار چاند پر فتح کے ساتھ چاند پور کا وہ چاند جب چاند پر فتح شریف کی سرزمین پر نمودار ہوا ہے تو میرے بزرگ اور دوستوں اس چاند سے یہ پورا علاقہ روشن و منور ہوتا ہوا نظر آیا ہے۔ اور جہاں جہاں گمراہی تھی، جہاں جہاں لوگ بھٹکے ہوئے تھے، سرکار چاند پور نے جا کر، سرکار اخلاق ملت نے جا کر دین کی تبلیغ کی ہے اور لوگوں کو اہدنا الصراط المستقیم والا راستہ بتایا۔ لیکن لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان۔ حضرات آج کا یہ پاکیزہ پروگرام آپ نے سجایا اور نچایا، لیکن میں یہ نہیں کہتا ہوں آپ کو کہ آپ نعت خوانی نہ کروائیں، منقبت خوانی نہ کروائیں، لیکن جو ہے دائرہ بنا لیں اس کا۔ حالات یہ ہوتے ہیں کہ پوری رات ہمارا جلسہ، ہمارا کانفرنس نعت خوانی میں ختم ہو جاتا ہے، اور جس شخصیت کی تقریر ہونی چاہیے کہتے ہیں حضرت آپ لاسٹ میں دعا کر دیجیے۔ عجیب حالات، یہی وجہ ہے کہ ہمارا پورا ویشالی مظفر پور کے جو حالات ہیں دینی لحاظ سے آپ خوب اسے محسوس کر رہے ہیں۔ وقت کا تقاضا ہے کہ میرے بزرگ اور دوستوں میں یہ نہیں کہتا کہ پوری رات کا جلسہ آپ کریں، 2-3 گھنٹے کا ہی پروگرام کریں، لیکن ایک اصلاحی پروگرام کریں جس سے ہمارے سماج میں، ہمارے معاشرے میں اچھا میسج جائے۔ اور جس لیے آپ یہاں حاضر ہوئے ہیں ایک ولی کامل کا دربار ہے جس سے فیض یافتہ ہے آپ، اور جن کا آج کرسی مقدس ہے۔ یہ اس صاحب ولی کی زندہ علامت ہے۔ نہ تو اس لاک ڈاؤن کے عالم میں بڑے آغاز کینسل ہو گئے، حضرات جلسے کانفرنس نہ کے برابر ہو رہے ہیں، لیکن اس ہامہ ہامی کے ماحول میں بھی ان بزرگوں کا قدم یہاں پڑا ہے۔ تو آج ہم سب بھٹنڈی شریف کے مسلمانوں نے مل کر محبت و خلوص کے ساتھ آج شاہ بغداد کانفرنس کا بھی انعقاد کیا اور اپنے محبوب ولی کامل کا آج عرس بھی منایا ہے۔ تو پورا مجمع بآواز بلند کہیں سبحان اللہ، اور زور سے کہیں سبحان اللہ۔ میں نے قرآن مقدس کی آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ حضرات گرامی یہ سچے کون لوگ ہیں؟ یقیناً جن کے دلوں میں اللہ کا خوف بیٹھ جاتا ہے وہ انسان اللہ کا نیک بندہ، اس کا برگزیدہ بندہ بن جاتا ہے۔ اللہ کا خوف ہی تو ہے، آپ کے دل میں اللہ کا خوف بیٹھ گیا ہے۔ کسی نے کہا کہ چلو شراب خانے کی طرف، آپ نے کہا نہیں، وہ ام الخبائث ہے، وہ گناہوں کی جڑ ہے، تم بھی مت اس طرف جاؤ بلکہ خانہ خدا کی طرف چلو، خدا کے گھر کی طرف چلو، بزرگوں کی بارگاہ میں چلو۔ میرے بزرگ اور دوستوں عرض کرنا چاہتا ہوں یہی تو خوف خدا آپ کے دل میں یہ خواہش ہے کہ فلاں گناہ والا کام کر دیتے ہیں، لیکن خوف خدا نے
اس گناہ والا کام کرنے سے آپ کو ہمیں روک. یقیناً آج کا یہ پروگرام جو آپ نے سجایا ہے یہ بڑی پاکیزہ محفل ہے جس میں ہم اور آپ تشریف فرما ہیں. وہ سرکار غوث اعظم جو فرماتے ہیں کہ دنیا کو میں اس طرح سے دیکھتا ہوں جیسے آدمی اپنے ہتھیلی پہ رائی کے دانے کو دیکھتا ہے. سبحان اللہ. رائی کے دانے کو دیکھتا ہے. سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں کہ جس نے دل سے مجھے اپنا پیر مان لیا وہ میرا سچا مرید ہو جاتا ہے. سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں کہ سنو جو دل سے مجھے یاد کرتا ہے دنیا میں ہم اس کی مدد کو پہنچ جایا کرتے ہیں, ہم اس کی دستگیری کو پہنچ جایا کرتے ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ ہم نے جتنی مشکلوں میں غوث اعظم کو پکارا یا غوث اعظم المدد یا غوث اعظم المدد, لیکن غوث اعظم آئے کیوں نہیں؟ غوث اعظم نے دستگیری کیوں نہیں فرمائی؟ تو یہ علماء بتائیں گے کہ غوث اعظم کا سچا وہ مرید ہے جو نمازوں کا پابند ہے. سبحان اللہ. جو شریعت کا پابند ہے. خدا کی قسم اگر آج بھی ہم غوث اعظم کے سچے غلام بن جائے, آج بھی ہم بڑے پیر دستگیر کے سچے عاشق بن جائے تو حضور غوث اعظم ہماری دستگیری کو پہنچتے ہوئے نظر آئیں گے. حضور غوث اعظم ہماری مدد کو پہنچتے ہوئے. میرے بزرگ اور دوستوں, لیکن حالات بڑے عجیب ہیں. ہم بزرگوں کے عرس میں جا رہے ہیں. ابھی حضرت کے ساتھ علامہ قسیم الحق صاحب کے ساتھ ایک تقریب میں تھا اور حضرت نے جو ہے مزارات میں حاضری کے حوالے سے اتنی اچھی گفتگو کی کہ پیر صاحب لوگ شاید اس گفتگو کو سن لے تو وہ ڈر جائے کہ ایسا نہ ہو کہ ہماری پاکٹ منی بند ہو جائے, ہمارا معذرت کے ساتھ کاروبار بند ہو جائے. لیکن میں نے اس مرد مجاہد کو دیکھا اور الحمدللہ مجھے فخر ہے کہ ہمارے علاقے میں ایسے بزرگ ہیں. کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے, اس لیے کہ میں جانتا ہوں کہ جلسے کے اسٹیج سے چیخنا, جلسوں کے اسٹیج سے دعویٰ کر دینا یہ بہت آسان تھا. لیکن جب قوم کے مسائل ہو سڑک پہ آنا, لوگوں کے ساتھ کھڑا ہونا, یہ سب سے بڑا مشکل کام ہے. میں نے دیکھا ہے کہ قوم کے وہ بڑے مسائل کے وقت جب ساری خانقاہوں کے لوگوں نے گوشہ نشینی اختیار کر لی تھی, ایسے وقت میں بھی حضور قسیم الحق صاحب اللہ نے سڑک پہ آ کر کے لوگوں کے بیچ آ کر کے یہ کہا کہ میں ہر وقت پہلے بھی آپ کے ساتھ تھا تن من دل سے, آج بھی آپ کے ساتھ ہوں. میرے بزرگوں دوستوں, یہی طریقہ ہمارے بزرگوں نے اپنایا تھا, یہی طریقہ سرکار مجاہد ملت نے اپنایا تھا, یہی طریقہ حضور قائد اہل سنت نے اپنایا تھا, یہی طریقہ حضور مخدوم بہار نے اپنایا تھا, یہی طریقہ سرکار اعلی حضرت نے اپنایا تھا, یہی طریقہ سرکار سلطانی نے اپنایا تھا, یہی طریقہ سرکار چاند پر. جب ضرورت پڑے تو تم قوم کی خدمت کے لیے آگے آ جاؤ, تن من دھن کی قربانیوں کو پیش کرو. حضرات بہت بڑا جلسہ سجاتے ہیں اور یوں ہی سجاتے رہے, لیکن چند ضروری باتیں میں ضرور عرض کرنا چاہوں گا. آپ یہاں سے لے کر کے جائیں. اب 2 آدمی بچے ہو تو 4 آدمی بچے ہو تو, لیکن جس کام کے لیے آپ نے بلایا ہے اور مجھے جو کام کرنا ہے انشاءاللہ ہو کر کے میں گزر جاؤں گا. درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی جتنے نقلی تھے وہ سب بھاگ گئے. یعنی وجدانی کیفیت طاری ہوتی ہے جب نعت کا اشعار پڑھا جاتا ہے, لیکن جب حدیث اور قرآن سنایا جاتا ہے تو چائے پینے کے لیے مجمع سے وہ نکل جاتے ہیں. یہ صورتحال ہے تو آپ سمجھ جائیے اس قوم کی حالت کیا ہوگی. پوچھ لیجئے غسل کے فرائض کتنے ہیں, کہا کہ ہمیں معلوم نہیں, حضرت جان جاتا. کہا جنازے میں کہا کہ نیت باندھا سر آسمان کی طرف اٹھا رہا. حالات میرے بزرگ اور دوستوں بہت بگڑتے چلے جا رہے ہیں. وقت کا بہت بڑا المیہ ہے جسے ہم اپنا اسٹیج سجا کے کرسی پر بیٹھ کر مائک لگا کر جنہیں ہم گالیاں دینے کا کام کرتے ہیں, جنہیں ہم کہتے ہیں ایسا ویسا ایسا, آج اپنی تحریکوں سے ہمارے گھروں سے بچوں کو وہ کھینچ کر لے جا رہے ہیں, ہمارے بزرگوں کو وہ کھینچ کر لے جا رہے ہیں, اور ہم صرف جلسے کے اسٹیج تک ہی محدود رہ گئے ہیں. میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں آپ جلسہ کریں, چائے
بزرگوں کی بارگاہ میں. آپ دیکھیے بغداد شریف سرکار غوث اعظم کا مزار بغل میں مسجد ہے. آپ جائیں کلیئر شریف سرکار مخدوم کلیئر کا مزار ہے بغل میں مسجد ہے. آپ جائیں سرکار اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں اعلیٰ حضرت کا مزار ہے بغل میں مسجد ہے. آپ جائیں مخدوم بہار کے دربار میں مخدوم بہار کا دربار ہے بغل میں مسجد ہے. آپ جائیں سرکار کوچوچا کی بارگاہ میں مزار ہے بغل میں مسجد ہے. آپ جائیں سرکار چاند پور کی بارگاہ میں مزار بغل میں مسجد ہے. اس کی وجہ کیا ہے جانتے ہیں کہ نیاز بھی ہو اور نماز بھی ہو. بزرگوں کے دربار میں جا کر نیاز کیجئے فاتحہ کیجئے چادر پوشی کیجئے یعنی عقیدت کی کبینے بزرگوں کی بارگاہ میں جھکے گی اور یہ سر اللہ کی بارگاہ میں جھکے گا. اس لیے نیاز بھی ضروری ہے اور نماز بھی ضروری ہے. کیا ہے؟ نیاز بھی ضروری اور نماز بھی ضروری ہے. اس لیے میرے بزرگ اور دوستوں آج اس پروگرام سے پیغام لے کر جائیے. کل میں پوچھے کیا تاکہ ہمیں جلسے میں پیغام ملا کیا کہ نیاز بھی ضروری ہے نماز بھی ضروری ہے. نہ تو ہم لوگ کا جلسہ ہوتا ہے معذرت کے ساتھ کل پوچھتا ہے وہی لوگ کہ کیسا رہا پروگرام آپ کا. ہم نے خود اپنے گاؤں ابابکر پور میں جلسہ کرایا. حضرت بھی تشریف لے گئے تھے لیکن کل ہو کے جو صورتحال ہوئی ہم نے کہا کہ اب کرانے کی ضرورت نہیں ہوئی. حضرات گرامی رات بھر آئے ہوئے تھے. حضرت آپ کو فلاں جگہ سے کیا کیا بتایا آپ کو کہا کہ سنیے نا وہ سب چکر میں ہم نہیں رہتے ہیں. ہم نے دو چار کلام سنا گھر واپس چلے آئے. یہ صورتحال ہماری ہوتی ہے اور اس سے ان بدعقیدوں کو موقع ملتا ہے مذاق اڑانے کا. میرے بزرگ اور دوستوں نکتہ چینی کرنے کا. ہمیں ان کی بات نہیں کرنی ہے لیکن ہم نے جلسہ سجایا ہے تو ہم اپنے خطبہ سے تقریراً بھی سماعت کریں گے اور اپنے شورا سے نعتیں بھی ہم سماعت کریں گے. ایسا نہیں کہ میٹھا میٹھا گھاپ گھاپ اور کڑوا کڑوا دھو دھو. جب ہم ایسا ذہن بنا لیں گے تو آپ روز جلسہ کریں لیکن آپ کامیابی کی منزل تک نہیں پہنچیں. کہتے ہیں کہ غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے. سرکار غوث اعظم عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھ رہے ہیں. وہ غوث اعظم ہے وہ غوث اعظم ہے جنہیں اللہ نے وہ پاور عطا کیا قم بِإِذْنِ اللَّهِ تو مردہ جسموں میں جان پیدا ہو جاتی. سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک بہت وصال کے بہت دنوں کے بعد آخری بات ہے وصال کے بہت دنوں کے بعد ایک شخص جو مصر میں رہتا تھا وہ ہر سال حضور غوث اعظم کی 11ویں شریف مناتا تھا. کہاں رہتا تھا؟ مصر میں جو ہر سال حضور غوث اعظم کی 11ویں شریف منایا جاتا تھا. اور جس وقت اس نے 11ویں شریف منانے کا آغاز کیا اس وقت وہ بڑا غریب آدمی تھا بڑا مفلس آدمی تھا. لیکن دھیرے دھیرے وہ شخص دولت مند ہوتا گیا مالدار ہوتا گیا. اب دیکھیے غوث اعظم کا فیضان. میرے غوث اعظم فرماتے ہیں کہ جو مجھے دل سے یاد کرتا ہے ہم اس کی دستگیری کو پہنچ جایا کرتے ہیں. تبھی تو کسی شاعر نے لکھا نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی. تڑپ کر کہیں سبحان اللہ. نگاہ ولی وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. تو وہ غوث اعظم کا غلام ہر سال 11ویں شریف مناتا رہا. ایک دن جب 11ویں شریف کی تاریخ آئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے بہت دولت عطا کی. وہ بہت بڑا مالدار ہو گیا. اس نے پورے مصر شہر کے تمامی لوگوں کی دعوت کی کہ آج میرے گھر میں دعوت ہے آپ سب کو غوث اعظم کی نیاز کھانے کے لیے آنا ہے. محفل میلاد میں شرکت کرنی ہے. وقت مقرر ہوا تاریخ آئی ہے سجا دیا گیا ہے. حضرات گرامی غوث اعظم کی 11ویں منانے کے لیے پورا علاقہ روشن و منور کر دیا گیا ہے. لیکن جیسے ہی دن کے 12 بجتے ہیں ظہر کے بعد سے غوث اعظم کی فاتحہ کے بعد لنگر عام کا انتظام تھا. لیکن جیسے ہی دن کو 12 بجے ہیں اس شخص کی طبیعت خراب ہوتی ہے جو غوث اعظم کی 11ویں منانے والا تھا. اس نے اپنے بیٹے کو بلایا اور بیٹے کو بلا کر فرمایا اے میرے بیٹے میری
طبیعت خراب ہو رہی ہے، کیفیت سے ایسا لگتا ہے کہ میرا انتقال ہو جائے گا، میرے جسم سے روح پرواز کر جائے گی۔ اے میرے بیٹے، اگر غوث اعظم کی 11ویں کی نیاز سے پہلے، فاتحہ سے پہلے میرا انتقال ہو جائے تو مجھے کمرے میں بند کر دینا، لوگوں سے مت کہنا کہ میرا انتقال ہو گیا، میری موت ہو گئی ہے۔ جب تم لوگوں سے کہہ دو گے تو غوث اعظم کی 11ویں شریف ماتم کے ماحول میں تبدیل ہو جائے گا۔ توجہ چاہتا ہوں آپ کی، دیکھیں غوث اعظم فرماتے ہیں کہ جو مجھے دل سے یاد کرے ہم اس کی دستگیری کو، اس کی مدد کو پہنچ جایا کرتے ہیں۔ تک کر کہے سبحان اللہ، وہ غوث اعظم ہے۔ اللہ اکبر، وقت قریب آیا، اب اس کی طبیعت اور بگڑتی ہے، طبیعت بگڑتے اس شخص کا انتقال ہو جاتا ہے، اس کے جسم سے روح پرواز کر جاتی ہے۔ اب بیٹے نے اپنے باپ کے لاش کو ایک کمرے میں بند کر دیا ہے، کمرے کا دروازے میں تالا بند کر دیا ہے۔ سارے لوگ آتے گئے، غوث کی نیاز پا کے جاتے گئے، سارے لوگ آتے گئے، کھانا تناول فرماتے جاتے گئے، لوگ آتے گئے جاتے گئے۔ عصر کی نماز کا وقت ہو گیا، تمام لوگوں نے عصر کی نماز پڑھی۔ مسجد میں دیکھا 4 نورانی چہرے والے ہیں، 4 نورانی چہرے والے بیٹھے ہیں۔ پوچھا ان کے لڑکے نے کہ آپ لوگوں نے کھانا کھایا؟ کہا ہم لوگوں نے اب تک کھانا نہیں کھایا۔ کہا کیوں نہیں کھایا؟ کہا اس لیے نہیں کھایا کہ جس نے ہمیں دعوت دے کر بلایا ہے اس کا کوئی اتا پتا نہیں ہے۔ لڑکا جانتا تھا کہ سنیے ان کی طبیعت کچھ خراب ہے، وہ کمرے میں آرام کر رہے ہیں، آپ چاروں چلیے کھانا کھا لیجئے، اس کے بعد میں بھی کھانا حضرات گرامی۔ وہ 4 نورانی چہرے والے تشریف لائے، دسترخوان لگا دیا، تبرک پیش کر دیا، کھانا پیش کر دیا۔ کہا کھاتے کیوں نہیں ہے؟ 4 نورانی چہرے والے کے امیر نے کہا کہ سنو ہم کوئی عام مہمان نہیں ہے، ہمیں جس نے دعوت دے کر بلایا ہے ہم اسی کے ساتھ کھانا تناول کریں گے، ہم اکیلے کھانا نہیں کھا سکتے ہیں۔ اتنا سنا تھا میرے بزرگوں اور دوستوں، وہ لڑکا زارو قطار رونے لگتا ہے۔ ایک بزرگان دن سنیے، دراصل بات ایسی ہے کہ دن کو 12 بجے میرے والد کا انتقال ہو گیا ہے، میرے والد کا انتقال ہو گیا ہے۔ ہم نے کمرے میں ان کے لاش کو بند کر دیا ہے تاکہ یہ غوث اعظم کی 11ویں ماتم میں تبدیل نہ ہو۔ حضرات گرامی، کہا نورانی چہرے والوں کہ دروازہ کھولو، اپنے والد سے ملاقات کراؤ۔ دروازہ کھولا جاتا ہے، 4 نورانی چہرے والے آتے ہیں اور میرے بزرگ اور دوستوں 4 نورانی چہرے والے کے امیر آگے بڑھتے ہیں اور پڑھنے کے بعد مخلوق سے پردے کو ہٹایا ہے، اپنے چہرے سے پردے کو ہٹایا ہے، اور جب پردے کو ہٹایا ہے اس لڑکے نے دیکھا، دیکھ کے دل کی دنیا بدل گئی۔ اب اس شخصیت نے فرمایا ہے اے شخص اٹھ جا، تو نے پورے مصر والوں کو دعوت دی ہے، مصر شہر کے تمام لوگوں کو تو نے بلایا ہے، ولیوں کو تو نے بلایا ہے، فقیروں کو تو نے بلایا ہے، درویشوں کو تو نے بلایا ہے، اولیاء کو تو نے بلایا ہے، علماء کو تو نے بلایا ہے، اور اپنے گاؤں کو بھی تو نے بلایا ہے۔ اٹھ جا اور غوث اعظم کے ساتھ میں آ کر کھانا کھا لے۔ جیسے ہی اتنا سرکار غوث اعظم نے فرمایا ہے، اس مردے جس میں جان پیدا ہو جاتی ہے وہ آنکھ بنتا ہوا اٹھ جاتا ہے اور غوث اعظم کی زندگی سے لگ جاتا ہے۔ میرے بزرگ اور دوستوں کہنا چاہتا ہوں وہ غوث اعظم ہے جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سراپا کرامت بنا کر دنیا میں بھیجا۔ بغیر جن کی مرضی سے کوئی بھی ولی کرامت نہیں دکھا سکتے ہیں، وہ غوث اعظم ہے۔ لیکن رات عبادت میں گزر رہی ہے، دن قرآن کی تلاوت میں گزر رہا ہے، کبھی آپ غریبوں کی خدمت کر رہے ہیں، کبھی اپنے پڑوسیوں کی خدمت کر رہے ہیں، لیکن یہاں حالات میں کچھ الگ ہو رہے ہیں۔ ہم کہتے ہیں غوث اعظم کے غلام ہیں، لیکن آپ کے جیسے کوئی سیرت ہمارے اندر نظر نہیں آتی ہے، تبھی تو ہمیں غوث اعظم کا فیضان نہیں مل پا رہا ہے، تبھی تو ہمیں سرکار چاندپور کا فیضان نہیں مل پا رہا ہے، تبھی تو ہمیں حضور اخلاق ملت کا فیضان نہیں مل پا رہا ہے، تبھی تو ہمیں سرکار حسینی کا فیضان نہیں مل پا رہا ہے، تبھی تو ہمیں سرکار سلطانی کا فیضان نہیں مل پا رہا ہے۔ خدا کی قسم ان مقدس پیران طریقت اور اہل سنت کی موجودگی میں جاوید اختر فیضی عرض کرنا چاہتا ہے، اس وقت تک آپ کو ان کا فیضان نہیں ملے گا جب تک آپ ان کے بتائے ہوئے راستوں پر نہیں چلیں گے۔
جب آپ ان کے بتائے ہوئے راستوں پر چلیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ منزل مقصود پر پہنچتے ہوئے نظر آئیں گے، اہدنا الصراط المستقیم پر گامزن ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اور ان کا راستہ یہ کوئی نیا راستہ نہیں ہے، ایسا نہیں کہ غوث اعظم کا کوئی نیا راستہ ہے، سرکار سلطانی کوئی نیا راستہ ہے، آپ کی آبادی میں جو بزرگ اولیاء لیتے ہیں ان کا کوئی نیا راستہ نہیں، بلکہ یہ وہی راستہ ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ وہی راستہ ہے جو صحابہ، تابعین، تبع تابعین سبوں کے ذریعے سے یہ راستہ ہم تک پہنچا ہے۔ اس لیے شہنشاہ بغداد کانفرنس کے سجانے والوں، نوجوانوں سے، کمیٹی کے لوگوں سے، میں تمام حضرات سے، جناب غلام نبی حسن صاحب اور پوری جماعت کو میں مبارکبادی پیش کرتا ہوں، اور ایک بات جاتے جاتے ضرور کہنا چاہوں گا کہ شہنشاہ بغداد کانفرنس کا اثر بھی نظر آنا چاہیے۔ ہر سال آپ جلسہ سے جاتے ہیں تو جتنے نوجوان ہیں وہ اپنا نکاح کریں گے تو بالکل سنت رسول کے مطابق تبھی پتہ چلے گا کہ شہنشاہ بغداد کانفرنس آپ سجاتے ہیں۔ ہمارے یہاں بھی حضرت جانتے ہیں، لڑکا سب تیریا کانفرنس کرتا تھا تو ہم نے ایک سال کا لگایا سسٹم، الحمدللہ بہت حد تک کامیابی ہے۔ ان میں سے 2 لڑکوں نے اب تک فری آف کاسٹ، کچھ لینا دینا نہیں، اور بالکل سنت کے مطابق انہوں نے اپنا نکاح کیا ہے۔ کہا کہ یہ کون لوگ ہیں، پوچھا وہاں کے لوگوں نے، لڑکے والوں نے، کہا کہ یہ ایریا کمیٹی کے افراد ہیں۔ تو ایسا ہے کہ آپ اگر غوثیہ کمیٹی کے افراد ہیں یا ایریا کمیٹی کے افراد ہیں، علماء کی آپ بڑی خدمت کرتے ہیں۔ پہلی بار آیا ہمارے بہت سارے رشتہ دار احباب بھی ہیں، میں ان کا بھی شکر گزار ہوں، لیکن آپ خدمت بھی کیجئے اور ان کی باتوں پر عمل بھی کیجئے، تبھی کامیاب ہوگا۔